بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. سب سے پہلے تو آپ تمام اہل درس کو یا آخری جماعت کے تمام طلباء کو عید قرباں کی ڈھیر ساری مبارکباد اور نیک خواہشات. اللہ رب العالمین اس عید کو سب کے لیے بابرکت بنائے اور یہ خوشیاں ہم سب کو مبارک کرے. اللہ رب العالمین نے جن کو بھی توفیق دی، جتنی توفیق دی، انہوں نے اپنی اپنی بساط بھر جو بھی اچھے کام کیے، اللہ رب العالمین ان کو شرف قبولیت بخشے. اس کے بعد درس پر آتے ہیں. کچھ تلامذہ اپنا کیمرہ آف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں چاہوں گا کہ نام لیے بغیر وہ اپنے اپنے کیمرے کو آن کر لیں. جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج انشاءاللہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے حوالے سے کچھ باتیں مزید عرض کرنی ہیں. ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اسرائیلی روایات کے تعلق سے ابن کثیر رحمہ اللہ کا موقف کیا ہے. پچھلے درس میں بتایا گیا تھا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر کو اسرائیلی روایات سے خالی رکھنے اور تفسیری اسرائیلی روایات پر اعتماد نہ کرنے کا عندیہ دیا ہے نظری طور پر. اصلاً اسرائیلی روایات کہتے کس کو ہیں؟ اسرائیلی روایات کسے کہا جاتا ہے؟ کیا ہے اسرائیل اور کیا ہے اسرائیلی روایت؟ آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی خلفیہ ہے اس موضوع پر؟ علاء الدین، جی مشائخ، افسر علی. اسرائیلی روایات مطلب جیسے کہ وہ قرآن و حدیث یا تو صحابہ کرام یا آثار سے اس کا عجیب نہ ہو، لیکن اس کو تورات اور زبور سے نقل کیا گیا ہے. اسرائیلی روایات ان روایات کو کہا جاتا ہے جو کتب متقدمہ سے ماخوذ ہوں، یعنی قرآن کریم سے پہلے جو آسمانی کتابیں اتری ہیں ان کتابوں سے نقل کیا جائے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے درمیان کا جو زمانہ ہے، اس کے بارے میں شریعت محمدیہ نے جتنا بتلا دیا وہ تو بتلا دیا. جو تفصیلات نہیں بتلائیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے. طوفان نوح کے بارے میں قرآن کریم نے کیا نام ہے ذکر کیا ہے، لیکن اس کی تفصیلات کو بیان نہیں کیا ہے. جزوی تفصیلات قرآن کریم ان سے تعارض نہیں کرتا. تو اس طریقے کے جو واقعات ہیں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے، آپ ڈھیر سارے واقعات سنتے ہیں کہ اس کا درخت تھا، اس کا درخت تھا اور یہ کیا آدم علیہ السلام نے اور حوا نے یہ کہا اور ایسا اور ایسا. جو تفصیلات آپ کو ملتی ہیں افسانوی تفصیلات، ان ساری تفصیلات کا شریعت محمدیہ میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. اس کا تذکرہ کہاں ملتا ہے؟ کتب متقدمہ میں. یعنی اور کتب متقدمہ جب کہا جائے تو سیدھے طور پر اس سے مراد کون لوگ ہوتے ہیں؟ تورات، زبور، انجیل. کتب متقدمہ سے مراد ظاہر سی بات ہے قریش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی رسول تو آئے نہیں. اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے وہ اسرائیل کی اولاد میں آئے. اور اسرائیل کن کا نام ہے؟ یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام. اسرافیل علیہ السلام کا؟ یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کا. احسن، یعقوب علیہ السلام کا. تو جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ یعقوب علیہ السلام کی نسل میں آئے، جن کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے.
اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو سارے کے سارے انبیاء کرام اسی میں آئے، تو انبیاء کرام اسی میں آئے، رسول اسی میں آئے، تو ظاہر سی بات ہے سابقہ کتابیں آسمانی جو ہیں وہ بھی اسی میں آئیں۔ چونکہ سارے انبیاء اور رسول اسی میں تھے، تو بقیہ جو سابقہ اقوام کے واقعات اور تفاصیل ہیں ان کو مفسرین نے، قرآن کریم نے جہاں پر سابقہ انبیاء کرام کا یا سابقہ اقوام کا ذکر کیا ہے، تو جن واقعات کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے ان واقعات کی جزوی تفصیلات کو بعض مفسرین نے پچھلی کتابوں سے من وعن نقل کر دیا۔ جو بھی رتب و یابس اس کے اندر نظر آیا، چاہے وہ عقیدے سے متصادم ہو، چاہے وہ سندن ثابت نہ ہو، چاہے اس کی عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے کوئی حیثیت ہو یا نہ ہو، ان سب چیزوں پر توجہ کیے بغیر من وعن اس کو نقل کر دیا، اور انہی روایات کو، انہی قصے کہانیوں کو، انہی من گھڑت چیزوں کو اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے۔ واضح مشاہد؟ تو صحیح موقف یہ ہے اسرائیلی روایات کے تعلق سے کہ وہ روایات اگر شریعت مطہرہ میں ان کی تائید موجود ہے تو پھر ان کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پھر اصلاً آپ نے ان کو قبول نہیں کیا بلکہ حقیقت میں اپنی شریعت کو قبول کیا، اور اگر کوئی تفصیل اس کے اندر شریعت محمدیہ سے متصادم ہے تو اس کو کسی طور پر روایت کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اور یہی مسلک وسط ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے کے اندر نظری طور پر جہاں تفسیر کا ذکر کیا کہ تفسیر میں ایسے ایسے کریں گے، وہاں انہوں نے جو اسرائیلی روایات کے تعلق سے درست موقف تھا، معتدل موقف، اسی کو اختیار کیا ہے۔ لیکن عملی طور پر وہ اس کو برتنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ایسی جگہوں پر انہوں نے اسرائیلی روایات کا تذکرہ کر دیا ہے کہیں کہیں پر، اور یہ چیز ابن کثیر رحمہ اللہ پر ایک مطعن تھی، ایک طعن تھا ان کی تفسیر پر، ایک تنقید کا پہلو تھا۔ اسی لیے بعد میں بہت سارے علماء کھڑے ہوئے جنہوں نے ابن کثیر رحمہ اللہ کا اختصار کیا، جیسے نصیب رفاعی، انہوں نے بھی بہت حد تک اسرائیلی روایات جو در آئی تھی ابن کثیر میں ان کو کنارے کر دیا۔ اسی طریقے سے شیخ احمد محمد شاکر، شیخ احمد محمد شاکر عمدۃ الاحکام کے نام سے غالباً یا عمدۃ التفسیر کے نام سے، انہوں نے ابن کثیر کا اختصار کیا، اور اس اختصار کے اندر ابن کثیر رحمہ اللہ کی اصل تفسیر میں جہاں اسرائیلی روایات موجود تھیں ان کو نکال باہر کیا، چھان پھٹک کر ان کو نکال باہر کیا، اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے نظری طور پر جیسا کہا تھا ویسا انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے تفسیر کو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی شیخ۔ شیخ۔ جی شیخ، جی شیخ۔ جی، تو اسرائیلی روایات کے تعلق سے یہ بات تفصیل جو ہے آپ کو بتانا ضروری ہے۔ لیکن اس کے باوجود نصیب رفاعی کے اختصار کو جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ہم اصل تفسیر ابن کثیر نہیں پڑھیں گے، بلکہ تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ کا، ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر کا اختصار جو مشہور شامی عالم نصیب رفاعی نے کیا ہے، مشہور شامی سلفی عالم نصیب رفاعی صاحب نے کیا ہے تحصیل العلی القدیر کے نام سے، ہم لوگ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن نصیب رفاعی کے اختصار کے باوجود ابھی بھی تفسیر کے حصے میں جو حصہ ہم لوگ پڑھیں گے اس میں دیکھیں گے کہ کہیں کہیں اسرائیلی روایات کا شائبہ موجود ہے۔ ان جگہوں پر انشاءاللہ اشارہ کیا جائے گا اور متنبہ کیا جائے گا کہ یہ چیزیں مناسب نہیں تھیں، اگر انہیں ذکر نہ کیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا بنسبت ذکر کرنے کے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ اس لیے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور اہل حدیث کسی کا مقلد نہیں ہوتا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ سلفی مفسر تھے،
सलफ़ी अक़ीदे के थे, लेकिन और नज़री तौर पर उन्होंने वो चीज़ दुरुस्त कही भी है, लेकिन अमली तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर उनसे लग़ज़िश हुई तो बाद के लोगों ने संभाला। लेकिन बाद के लोगों के संभालने के बावजूद अगर कहीं पर उसकी कोई कसर बाकी रह गई है तो वहाँ पर निशानदही करना ये उनके लिए कसर शान नहीं है, बल्कि हकीकत में उनके मकाम और उनके मर्तबे को ऊंचा करना है, क्योंकि उन्होंने नज़री तौर पर वही बात कही है कि इसराइली रिवायात के ताल्लुक़ से उनका मौक़िफ़ वही मौक़िफ़ है जो सलफ़ का मौक़िफ़ है। वाज़े मशाइख? जी मशाइख तो इब्न कसीर रहमहुल्लाह के ताल्लुक़ से ये बात बयान करना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, इब्न कसीर रहमहुल्लाह का मनहज मैंने ज़िक्र किया इससे पहले आप लोगों के सामने कि इब्न कसीर रहमहुल्लाह अपनी तफसीर में एक आयत की तफसीर दूसरी आयत से करते हैं और एक मज़मून की आयत जहाँ जहाँ कुरान करीम के अंदर है उनको ज़िक्र करने का एहतमाम करते हैं। ठीक है मशाइख, एक मज़मून की आयत जहाँ जहाँ कुरान के अंदर हैं उनको ज़िक्र करने का एहतमाम करते हैं, और ये मज़हर तफसीरुल कुरान बिल कुरान के कबील से है जिसके लिए इब्न कसीर मशहूर हैं। फिर वो आयत की तफसीर से मुताल्लिक़ जो मरफू रिवायात हैं उनको ज़िक्र करते हैं। फिर जो सहाबे किराम और ताबिईन इज़ाम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और रहमहुमुल्लाह उनके अक़वाल को नक़ल करते हैं, और इन तमाम नक़ूलात को लाने में इब्न कसीर रहमहुल्लाह असानीद के सेहत और ज़ाफ़ का एहतमाम करते हैं, सेहत और ज़ाफ़ के बयान करने का एहतमाम करते हैं। अगर कोई सनद ज़ईफ़ है, अगर कोई रिवायत ज़ईफ़ है, इब्न कसीर सिर्फ उस पर इक्तिफ़ा नहीं करते कि उसको कहें कि ज़ईफ़ है, बल्कि उसका सबब भी बयान करते हैं कि ज़ाफ़ कहाँ से आया। और इसी तरीक़े से जब अक़वाल ज़िक्र करते हैं इब्न कसीर रहमहुल्लाह तफसीर में, तो उन अक़वाल को सिर्फ सरदन नक़ल करके छोड़ नहीं देते, बल्कि उन अक़वाल के दरमियान तरजीह का रवैया इख्तियार करते हैं। उन अक़वाल में से कौन किस कौल पर राजे है और क्यों राजे है, यानी एक मुहक्किक मुफस्सिर का जो तरीक़ा है वो तरीक़ा इब्न कसीर रहमहुल्लाह इख्तियार करते हैं। ठीक है मशाइख, इसी तरीक़े से जैसा कि इससे पहले ज़िक्र किया, इसराइली रिवायात के ताल्लुक़ से इब्न कसीर का एक वाज़े मौक़िफ़ है जो मुक़द्दमे में उन्होंने ज़िक्र किया है, और तफसीर के अंदर भी वो इसराइली रिवायात के अंदर जो मुनकर चीज़ें मनक़ूल हैं किसी आयत की तफसीर में, वहाँ इशारा ज़रूर करते हैं, कभी इजमालन और कभी तफसील के साथ या तायीन के साथ। ठीक है मशाइख, आप लोगों में से किसी के यहाँ से आवाज़ आ रही है, अपने अपने माइक को आप लोग म्यूट क्यों नहीं रखते? क्यों आप ज़बरदस्ती उसको अनम्यूट कर लेते हैं? जब कुछ पूछना हो या जब कुछ कहना हो तब सिर्फ माइक को ऑन करें, वरना अपने यहाँ के शोर हंगामे को मुंतकिल करना पूरी क्लास के अंदर, ये आप लोगों के लिए कैसे, मतलब अक्ल आपकी कैसे इसको बजा करार देती है, दुरुस्त करार देती है? जी मशाइख, तो खुलासा ये कि इब्न कसीर रहमहुल्लाह तफसीर बिल मासूर की नुमाया तफसीरों में से इनकी तफसीर है। इब्न जरीर तबरी, इब्न अबी हातिम, अब्दुल रज़ाक़, इब्न आतिया, फ़खरुद्दीन राज़ी वग़ैरह की तफसीरों पर इनका एतमाद है। और ख़ुलासा ये कि ये तफसीर बिल मासूर की किताबों में, तफसीरों में सबसे बेहतर तफसीर शुमार की जाती है या बेहतरीन तफसीरों में से शुमार की जाती है। इमाम सुयूती ने ज़ैल तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में और इमाम ज़ुरक़ानी ने शरहुल मवाहिब के अंदर कहा कि इब्न कसीर के तर्ज पर फिर कोई और तफसीर नहीं लिखी गई, यानी ये तफसीर अपना जवाब आप है, इसका कोई सानी नहीं। इसके बाद इब्न कसीर के बाद मैंने बताया था कि तफसीर बिल मासूर में इब्न कसीर रहमहुल्लाह के बाद मुताख़िर दौर में इमाम सुयूती की एक तफसीर है जिसका नाम है अद-दुर्रुल मंसूर फी तफसीर बिल मासूर। ठीक है, हाफिज़ सुयूती की तफसीर है।
یہ تفسیر بالماثور کی تفسیروں میں متاخرین میں سب سے مطول تفسیر مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے مشائخ. 849 میں امام سیوطی کی ولادت ہے اور 911 میں ان کی وفات ہے. بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, بہت کثرت تالیفات کے لیے وہ جانے جاتے ہیں. اچھا, یہ ہو گئی تفسیر بالماثور کی چیزیں. تفسیر بالرائے جو دوسری قسم ہے تفسیر کی, اس کی مشہور تفسیروں میں سے, اور میں نے بتایا تھا آپ لوگوں سے کہ تفسیر بالرائے جب کہا جاتا ہے تو عموماً تفسیر بالرائے المذموم کی تفسیریں اس سے مراد لی جاتی ہیں, اس لیے کہ تفسیر بالرائے المحمود وہ تفسیر بالماثور کے اندر اپنے آپ داخل ہے. یاد ہے آپ لوگوں کو یہ میں نے کہا تھا؟ یاد ہے مشائخ؟ جی شیخ. یہ بات بتلائی گئی تھی کہ نہیں کہ جب تفسیر بالرائے کہا جائے تو عام طور پر اس سے تفسیر بالرائے مراد ہے, اس لیے کہ وہ ساری کی ساری تفاسیر اہل بدعت کی ہیں. اب وہ بدعت مطلب کمتر درجے کی ہو یا بڑھے ہوئے درجے کی ہو. اگر اشاعرہ اور ماتریدیہ کی تفاسیر ہیں تو وہ اقل ہیں بدعت میں معتزلہ کے مقابلے میں. جی اہل بدعت تو دونوں ہیں, لیکن کیا نام ہے, اشاعرہ اور ماتریدیہ نسبتاً معتزلہ کے بالمقابل سلف سے زیادہ قریب ہیں, تو ان کی بدعت معتزلہ کے بالمقابل اخف ہے. تو یہ چیز تفصیل بیان کی جا سکتی ہے, لیکن سب کے اہل بدعت ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے. اور جہاں تک تفسیر بالرائے المحمود کی بات ہے تو کوئی تفسیر بالماثور اس سے خالی نہیں ہے, تفسیر بالرائے المحمود سے. اور خاص طور پر ابن کثیر اور اس سے پہلے امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ, ان کی تفسیروں کے اندر تفسیر بالرائے المحمود کے نماذج اور نمونے جا بجا بکھرے پڑے ہیں. ان کو دیکھ کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تفسیر بالرائے المحمود کیسی ہوتی ہے. اس لیے کہ بالماثور کے ساتھ ساتھ انہوں نے اجتہاد سے بھی کام لیا ہے, اور جائز درجے میں انہوں نے قرآنی آیات کو کلام عرب کی روشنی میں اور عقل کی روشنی میں استنباط بھی کیا ہے آیات سے, اور ان کے مفاہیم کی تعیین میں اپنے اجتہادات سے اپنی رائے کو بھی بیان کیا ہے, لیکن دائرے میں رہتے ہوئے, ان اصول اور ان ضوابط کو برتتے ہوئے جو قرآن کی تفسیر میں مطلوب ہیں. لہذا تفسیر بالرائے المحمود کی جو کے نمونے ہیں وہ دیکھنے ہیں تو ان کے لیے بھی آپ کو تفسیر بالماثور ہی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. جو خالص تفسیر بالرائے کے قبیل سے لکھی گئی تفسیریں ہیں وہ تفسیر بالرائے المحمود کے قبیل سے کوئی نہیں ہے علی الاطلاق. جہاں تک میرا اپنا ذاتی مطالعہ کہتا ہے, ہو سکتا ہے کہ میرا مطالعہ ناقص ہو, لیکن اپنے علم کی حد تک میں نے تفسیر بالرائے پر خالص لکھی گئی تفسیروں کو تفسیر بالرائے المحمود کے قبیل سے نہیں پایا. ٹھیک ہے مشائخ. تو تفسیر بالرائے کی مشہور تفسیروں میں مفاتیح الغیب فخر الدین رازی کی, اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس کی تفسیر کے بارے میں بعض مصنفین کا کہنا ہے کہ تفسیر رازی کے اندر سب کچھ ہے سوائے تفسیر کے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تعریف ہے یا تنقیص ہے؟ یہ تعریف ہے یا تنقیص ہے؟ تنقیص ہے. جب آپ قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں اور آپ کی کتاب میں قرآن ہی کی تفسیر نہیں ہے, باقی دنیا کی ساری چیزیں ہیں, اس کے اندر سائنس ہے, تاریخ ہے, جغرافیہ ہے, اور دنیا بھر کی علائے بلائے شلائے چیزیں ہیں, سائنس ہے, سب کچھ ہے, لیکن قرآن کی تفسیر نہیں ہے, تو پھر اس کو تفسیر کہا جائے گا؟ تو یہی فخر الدین رازی کی تفسیر کا معاملہ یہی ہے. اس کے اندر انہوں نے علم کلام اور فلسفہ کے مباحث کو اس طریقے سے گھسیڑ کر کے اس کے اندر ڈالا ہے, ٹھوس کر کے, کہ قرآن کی اصل تفسیر اس کے اندر غائب ہو گئی ہے.
اور وہی سب مباحث باقی رہ گئے ہیں. اچھا، اور سب سے بڑی پریشانی یہ کہ یہ اپنے آپ کو علامہ دہر سمجھتے تھے، بہت تیس مار خاں سمجھتے تھے، لیکن اصل معاملہ یہ تھا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اہل بدعت کے شبہات کو تو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اہل بدعت کے شبہات کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، جب ان شبہات کا جواب دینے کی نوبت آتی ہے تو پھس ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ فائدہ کر رہے ہیں یا نقصان کر رہے ہیں؟ مخالفین کے اعتراض کو بہت تفصیل کے ساتھ آپ بیان کریں، یعنی گویا اعتراض آپ نے خوب اچھی طرح سمجھا ہے، تو اعتراض کو خوب اچھی طرح بیان کرتے ہیں، اور جب جواب دینے کا معاملہ آتا ہے تو پھر اس میں زبان گونگی ہو جاتی ہے. تو بھیا جب آپ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہو تو آپ اس کے اعتراض کو نقل ہی کیوں کرو؟ اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ نقصان. اور وہی کیا ہے اس کی تفسیر نے. تو بہرحال بہت جلیل القدر عالم تھے، امام تھے، اور کثیر التصانیف تھے، سب کچھ تھا، لیکن بہرحال عقیدے میں گمراہی کا نتیجہ تفسیر کے اندر بھی نظر آتا ہے، اور یہ اشاعرہ کی بہت معتبر اور معتمد تفسیروں میں سے شمار کی جاتی ہے. 544 میں ان کی ولادت ہوئی ہے رازی کی. ان کا نام ہے محمد ابن عمر ابن الحسین ابن الحسن فخر الدین الرازی. یہ میں آپ لوگوں کے سامنے وہی ظاہر وہ کر دوں، شیئر اسکرین کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے. دکھائی دے رہا ہے؟ جی. دیکھیے، یہ ہے اشہر کتب تفسیر بالرائے، یعنی تفسیر بالرائے کی مشہور تفسیریں. تو اس میں نمبر 1 پہ ڈالا ہے مفاتیح الغیب فخر الدین الرازی کی. ٹھیک ہے، ان کا نام ہے محمد ابن عمر ابن الحسین ابن الحسن فخر الدین الرازی ابو عبداللہ القرشی التمیمی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے سے ہیں، مفسر ہیں، فقیہ ہیں، متکلم ہیں، عقلی علوم میں اپنے وقت کے امام ہیں. رمضان 544 میں ولادت ہے. کہاں پر علم حاصل کیا، کون کون کیا، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے. ہرات کے اندر ان کا انتقال ہوا سن 606 ہجری میں. بہت ساری مصنفات ان کی ہیں، ان میں اصول فقہ میں المحصول بہت مشہور کتاب ہے. ایک کتاب انہوں نے لکھی شرح اسماء اللہ الحسنی، ایک کتاب اعجاز القرآن میں لکھی، ایک کتاب لکھی المطالب العالیہ جس کو مکمل نہیں کر سکے، اور اسی طریقے سے مفاتیح الغیب ان کی تفسیر کے اندر کی جو ہے تفسیر کا نام ہے. 32 جز میں یہ طبع ہوئی تھی دارالمصحف سے، اور اتنی مطول تفسیر ہے کہ اس کو وہ مکمل نہیں کر سکے تھے. ٹھیک ہے مشائخ، بہرحال وہ تفسیر مکمل نہیں ہو سکے تھے. آیات کی مناسبت، ایک آیت کی مناسبت دوسری آیت سے کیا ہے، اس کا بھی انہوں نے ذکر کرنے کا اہتمام کیا ہے. ٹھیک ہے مشائخ، لیکن جب آیتوں کی مناسبت ذکر کرنے پر آئیں گے اور ایک ایک آیت کا دوسری آیت سے اس کی مناسبت ذکر کریں گے تو وہاں تکلف آ ہی جائے گا. اس لیے کہ اب قرآن کریم کے اندر، اب خود سورہ بقرہ کو لے لیں، سورہ بقرہ کے اندر 280 سے زائد آیات ہیں. اب ہر آیت کا اس کے بعد والی آیت سے اس کی مناسبت کیا ہے، جب آپ تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے پر آئیں گے تو تکلفات کو تو برتنا ہی پڑے گا. کیا خیال ہے؟ جی. تو وہی تکلف اس کے اندر پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے قراءات کو ذکر کرتے ہیں، اعراب وغیرہ اگر آیت کا ہے اس کو ذکر کرتے ہیں، لغوی مباحث کو ذکر کرتے ہیں، اصولی قواعد کو ذکر کرتے ہیں، فقہی مباحث کو ذکر کرتے ہیں. اور چونکہ شافعی تھے اس لیے شافعی مذہب کی ترجیح کی طرف مائل رہتے ہیں اور ان کے مخالفین پر رد کرتے ہیں. اچھا، اور آیات صفات جتنی ہیں، آیات صفات اس کو اشعری مذہب کے مطابق اس کی تعویل کرتے ہیں. معتزلہ کے اقوال پر بسا اوقات وہ رد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے فلاسفہ کے نظریات پر رد کرتے ہیں، اور یہی سب وجہ ہے کہ ان کی تفسیروں میں کلامی اور فلسفیانہ مباحث چھا گئے. ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے وہی بات جو میں نے کہی تھی یہاں لکھا ہوا ہے،
इल्ला अन्नहु युखज़ु अलैहि, क्या लिखा है, इल्ला अन्नहु युखज़ु अलैहि अन्नहु यूरिदु शुबहल जाहिदीन वल मुखालिफीन यूरिदुहा व युहक्किकुहा व यतवस्सअु फी तहक़ीक़िहा अक्सर मिन अस्हाबिहा, कि उन पर जो नक़्द किया गया है राज़ी पर कि वो इनकार करने वालों या मुनकिरीन के शुबहात को जिक्र करते हैं और मुखालिफीन के दलीलों को बहुत तफसील के साथ, तहकीक के साथ जिक्र करते हैं, इतना ज़्यादा तफसील बयान करते हैं कि ख़ुद उस शुबहे को जिक्र करने वाले मुखालिफीन उतनी तफसील बयान नहीं करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, कहते हैं सुम्मा यरुद्दु अलैहा रद्दन दईफन, जब रद्द करने की बारी आती है तो इनकी एनर्जी तब तक जवाब दे चुकी होती है, एनर्जी तब तक क्या होती है, जवाब दे चुकी होती है। उन्होंने अपना पूरा जोर शुबहात को तफसील से बयान करने में लगा दिया। अब जब जवाब देने की नौबत आई तो वहां पर कमजोर पड़ गए, एनर्जी खत्म हो गई। तो जवाब बहुत जैसे तारे अनकबूत की तरह से, जिसमें कोई दम खम नहीं, ऐसा जवाब देते हैं जो लचर और लचरपोश होता है। खुद जवाब जो दे रहा है उसका खुद ज़मीर अपना मुतमईन नहीं होता है, तो सामने वाला पढ़ने वाला क्या मुतमईन होगा। ठीक है मशाइख जी। तो ये है फ़खरुद्दीन राज़ी की तफसीर। उसके बाद दूसरी तफसीर, तफसीर बिर राय की मशहूर तफसीरों में अल जामे' लि अहकामिल कुरान कुर्तुबी की, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि तफसीर बिर राय पर जो तफसीरें लिखी गई उनमें रंग गालिब रहा, और अगर मुतकल्लिम है तो मुतकल्लिमाना अंदाज गालिब रहा, अगर फ़क़ीह है फ़क़ीहाना रंग गालिब रहा, अगर लुग़वी है तो लुग़त के मबाहिस की तहक़ीक़ का रंग उन पर गालिब रहा, एराब पर, नहवी मबाहिस पर तवज्जो ज़्यादा रही। और ये सारी की सारी तफासीर तफसीर बिर राय के कबील से मानी जाएंगी और तफसीर बिर राय अल-मज़मूम के कबील से मानी जाएंगी, इसलिए कि ये तमाम के तमाम मुसन्निफ़ीन चाहे वो लुग़वी नाहिये से माहिर रहे हों, चाहे फ़िक़ही नाहिये से माहिर रहे हों, लेकिन अक़ीदे के बाब में हर एक के यहाँ आप मुलाहज़ा पाएंगे, अक़ीदे के बाब में वो अशरी और मातुरीदी अक़ीदे पर थे या एअ्तज़ाल के अक़ीदे पर थे। सलफ़ के अक़ीदे पर शायद व बायद ही कोई हो, इल्ला माशाअल्लाह। इसलिए तफसीर बिर राय उसके ऊपर रंग चाहे जो भी गालिब रहे, लेकिन अक़ीदे के एतबार से अगर देखा जाए तो तफसीर बिर राय अल-मज़मूम की कबील से वो दाखिल हो जाएगी, इसलिए कि उसके अंदर सलफ़ के अक़ीदे को सामने रखा नहीं गया। कहते हैं कि अल-जामे' लि अहकामिल कुरान कुर्तुबी की ये तफसीर जो है इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह की, ये बहुत मारकतुल आरा तफसीर है, बहुत मारकतुल आरा तफसीर है, और ये फ़िक़ही इस्तिंबातात के लिए जानी जाती है, फ़िक़ही इस्तिंबातात के लिए। इमाम कुर्तुबी मालिकी फ़िक़्ह के जलील क़द्र फ़क़ीह थे, मालिकी फ़िक़्ह के बहुत बड़े फ़क़ीह थे। ठीक है मशाइख, तो इन्होंने अपनी तफसीर के अंदर कुरानी आयात के फ़िक़ही पहलुओं पर, इस्तिंबात और इज्तिहादी पहलू पर बहुत ज़्यादा तवज्जो की है, और फ़िक़ही मसाइल शरह बस्त के साथ इन्होंने ज़िक्र फरमाए हैं। इमाम कुर्तुबी हैं कौन? कहते हैं इनका नाम है अल इमाम अबू अब्दुल्लाह, कुनियत मोहम्मद नाम, अहमद वल्दियत, इब्न अबी बकर इब्न फ़रह, रा के सुकून के साथ और हा के साथ है, न खा के साथ नहीं। यानी क्या नाम हुआ इनका? अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन अहमद इब्न अबी बकर इब्न फ़रह अंसारी खज़रजी कुर्तुबी। ये उलमाए ज़ाहिदीन में से थे, बहुत मुतवाज़े इंसान थे, अपने औक़ात अल्लाह की इबादत में गुजारा करते थे, और या तो तसनीफ़ व तालीफ़ के अंदर 671 में इनकी वफ़ात हुई,
مصر کے اندر. ان کی کتابوں میں سے مشہور کتابیں ہیں شرح اسماء اللہ الحسنى، التذکار فی افضل الاذکار، کتاب التذکرہ فی امور الاخرہ. یہ بہت معرکۃ الآراء کتاب ہے، تیسرے نمبر پہ جو لکھی ہوئی ہے. اپنے موضوع پر یہ بھی مرجعیت کا درجہ رکھتی ہے. بعث و نشور یعنی انسان کی موت سے لے کر کے بعث و نشور تک کے حالات کو اس کتاب کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے امام قرطبی نے. ٹھیک ہے مشاہد. اور الجامع لاحکام القرآن، جیسا کہ نام سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے اپنی تفسیر کا نام کیا رکھا؟ الجامع لاحکام القرآن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اپنی تفسیر کے اندر آیات احکام پر ترکیز کریں گے. قرآن کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو احکام ہے اور دوسرے اخبار ہیں. اخبار کا مطلب سابقہ اقوام کے واقعات، گزشتہ قوموں کے واقعات جو احداث پیش آئے ان کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے موعظۃ و عبرت کے لیے. اور دوسری وہ آیات ہیں جن کا تعلق احکام سے ہے، جو احکام سے جن کو آیات احکام کہا جاتا ہے. جیسے سورہ بقرہ کے اندر طلاق وغیرہ اور یا متوفی عنہا زوجہا کی عدت سے متعلق یا طلاق سے متعلق مسائل کو بیان کیا گیا. سورہ نور کے اندر حجاب سے متعلق اور لعان اور قذف سے متعلق حد قذف وغیرہ بیان کی گئی ہے، حد زنا اور یہ ساری چیزیں. تو احکام سے متعلق آیات یہ ان کا اصل ٹارگٹ ہے، یعنی احکام والی آیات کی تفصیل بیان کرنا. چونکہ فقیہ آدمی تھے اور فقہی احکام اور استنباط ان کا خاص میدان تھا، اس میدان پر انہوں نے اس کو اولیت دیتے ہوئے انہوں نے تفسیر کو جو ہے ترتیب دیا ہے. اس کے اندر فقہی نکات کے فقہی مسائل کے ساتھ ساتھ تفسیر کے اندر نقطے بیان کرتے ہیں. عمدہ چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں، لغت پر، اعراب پر، قراءات پر. اسی طریقے سے اہل بدع پر بھی رد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسباب نزول وغیرہ پر بھی توجہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک چیز اور ہے کہ جو اقوال نقل کرتے ہیں ان کے قائلین کا ذکر ضرور کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ امانت کا تقاضا ہے، دیانت کا تقاضا ہے کہ کسی کا قول اگر کسی اور کا ہے، ان کی اپنی بات نہیں ہے، تو کہنے والے کا نام ذکر کریں. مفسرین نے اپنی تفسیروں کے اندر جو واہی تواہی قصے کہانیاں دیومالائی نقل کر رکھی ہیں یہ ان سے اعراض کرتے ہیں. اسی طریقے سے مورخین کے ذکر کردہ بہت سارے واقعات کو ذکر نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا اصل ٹارگٹ احکام کو ذکر کرنا ہے، واقعات اور قصص کو نہیں. اچھا، یہ امام قرطبی رحمہ اللہ کی تفسیر کا معاملہ ہے. اچھا، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر اعتماد کیا ہے ابن جریر طبری پر، ابن عطیہ پر، ابن العربی پر. اور ابن العربی اس کو ذہن میں رکھیے گا، ابن العربی ہے، ابن عربی نہیں. تو اس نام سے مشہور ہیں لوگ. ابن العربی یہ جلیل القدر امام ہیں، سلف کے اماموں میں سے. فقہ مالکی کی طرف انتساب رکھتے تھے لیکن اہل حدیث عالم تھے. یہ ہیں امام ابن العربی المالکی جن کا یہاں پر نام ذکر کیا ہے. اور ابن عربی جو ہے وہ سڑا ہوا وحدت الوجودی، وحدت الشہودی صوفی گزرا ہے. اس کی الفصوص والحکم مشہور کتاب ہے. بہت مطلب بدعتیوں کا امام تھا. تو وہ ابن عربی ہے، یعنی العربی اگر ہے ال داخل ہے یہ سلف کے امام ہے، اور بغیر ال کے ابن عربی اگر کہا جائے تو وہ صوفیوں کا امام ہے جو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا علم بردار تھا. وقت ختم ہوا، انشاءاللہ پھر اگلے درس میں اس بات کو پھر مکمل کریں گے. قرطبی کی بات تقریباً مکمل ہی ہو چکی ہے، آپ کے سامنے ہے، اس کو دیکھ لیں.
اگلے ہفتے ایک دو اور بیان کریں گے انشاءاللہ.